بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین اور ناظرین، دور پرفتن میں اہل بیت علیہم السلام کے جب بھی فضائل پڑھے جاتے ہیں، خصوصاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جب بھی کہیں فضائل پڑھے جاتے ہیں تو مولویوں کو ایک کھجلی سی ہونے لگتی ہے اور وہ اس بات پہ سوال اٹھانے لگتے ہیں کہ یہ اس کی سند کہاں پر ہے۔ وہ سند پہ تذکرہ کرنے لگتے ہیں اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، اخ رسول زوج البطول، ابی الحسنین فاتح خیبر، صدیق اکبر و فاروق حاضر الامہ، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو کم کرنے کی، گھٹانے کی یا اسے چھپانے کی ایک واہیات اور بے ڈھنگی اور ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل اگر صحیح سند سے بھی ہو تب بھی انہیں تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن اس کے الٹ خلفائے ثلاثہ کی محبت میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں، بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرت ملا حضرات، کہ جب وہ خلفائے ثلاثہ کی کوئی تعریف پڑھتے ہیں، جب ان کی کوئی فضیلت پڑھتے ہیں تو اس میں نہ وہ سند چیک کرتے ہیں، نہ وہ کتاب کا ریفرنس چیک کرتے ہیں۔ انہیں ان باتوں سے تب مطلب نہیں رہتا چونکہ وہ خلفائے ثلاثہ کی محبت میں اندھے جو ہو چکے ہیں کہ انہیں اہل بیت کے فضائل کو گھٹانے کے سوا کوئی اور چارہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ سوچتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی شان کو بڑھانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کی شان کو گھٹانا ضروری ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ اسی لیے یہ ہمیشہ جب بھی جہاں بھی کسی بھی جلسے مجلس، چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو، چاہے اہل بیت کا جلسہ ہو چاہے محرم کے مجالس ہو، تو یہ ملا اینڈ کمپنی ایک ہی کام کرتی ہے۔ جہاں اہل بیت کے ایام ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ خلفائے ثلاثہ کو گھسیڑ دیتے ہیں جبراً، بغیر کسی وجہ کے، صرف یہی بتانے کے لیے کہ خلفائے ثلاثہ اہل بیت علیہم السلام سے نعوذ باللہ افضل ترین ہے۔ آپ خود چیک کیجئے گا کہ جب آپ کبھی اہل بیت علیہم السلام کے فضائل یا مصائب کہیں پڑھیں گے تو لوگ آپ سے کچھ اور پوچھیں نہ پوچھیں لیکن یہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ چاہے اہل بیت کے فضائل و مصائب صحیح سند سے ہی کیوں نہ ثابت ہو، اہل سنت کی ہی کتابوں سے، تب بھی اسے یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور اگر خلفائے ثلاثہ کی تعریف میں من گھڑت روایات بھی اگر مل جائے تو یہ چوں چرا کے بغیر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے وہ جو جھوٹے فضائل جتنے جو بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں گھڑ گھڑ کے لکھے گئے کتابوں کے اندر، اسے یہ عوام میں پیش کرتے رہتے ہیں، جس کے میں دو نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی سٹیج پر اپنے گلے کی پوری طاقت لگا کے، گلے کا پورا زور لگا کر، چیخ چیخ کر، سٹیج پہ ناچ ناچ کر اور سپیکر پھاڑ پھاڑ کر یہ روایت پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد جب ان کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک کے پاس لے جایا گیا تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا، لوک بھی اپنے آپ کھل گیا، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، اس لیے کہ حبیب حبیب کا مشتاق ہے۔ یہ روایت ناچ ناچ کے پڑھی جاتی ہے اور یہ روایت من گھڑت روایت ہے، یہ جعلی روایت ہے۔
جہاں علماء سو اہل بیت کے فضائل میں پوری سند چیک کرتے ہیں، کتابوں کے ریفرنس چیک کرتے ہیں، ادھر ادھر الٹ پلٹ کے پوری کتاب ادھر ادھر کر کے اتنا زیادہ یہ صفحات الٹتے کہ کتابیں پھاڑ کے رکھ دیتے، اور پھر بھی یہ آخر میں تسلیم کرنے سے گریز کرتے۔ لیکن جہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی چھوٹے سے چھوٹی، جھوٹے سے جھوٹی فضیلت بھی اگر مل جائے تو یہ تو ناچ ناچ کے، بھنگڑا ڈال ڈال کے اسے قبول کرتے ہیں اور اسٹیجوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کو میں ضعیف نہیں کہہ رہا، اس روایت کے تعلق سے میں اہل سنت کی چند کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔ دوسری کتاب امام ابن عساکر کی تاریخ مدینہ دمشق، جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 436۔ تیسری کتاب ہے امام ذہبی کی میزان الاعتدال، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 152 اور 53 اور رقم نمبر ہے 509۔ چوتھی کتاب ہے امام ابن حجر عسقلانی کی لسان المیزان، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 62 اور رقم نمبر جو ہے 4556۔ خصائص الکبریٰ سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ علامہ جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں۔ اس کا جو باب باندھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، ہے نا۔ اور یہاں پہ روایت بھی کس سے نقل کی گئی؟ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر کی رحلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے اپنے سرہانے بٹھا کر مجھے فرمایا کہ اے علی، جب میں سو جاؤں یعنی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جس سے تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، اور مجھے خوشبو میں بسا کر حجرے تک یعنی رسول اللہ کے حجرے تک لے جانا جس میں حضور نبی کریم آرام فرما ہے، اور اجازت چاہنا اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھل گیا تو مجھے اندر لے جانا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان لے جانا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یعنی محشر کے دن کی یہاں پہ بات فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ چنانچہ آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا گیا۔ سب سے پہلے میں نے دروازے تک پہنچنے میں عجلت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو بکر حاضر ہیں۔ دیکھا، یا رسول اللہ یہ ابو بکر حاضر ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا اور کسی کہنے والے نے کہا کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ کیونکہ حبیب حبیب کا مشتاق ہے۔ جوم کے پڑھتے ہیں نا یہ مولوی حضرات، لیکن دیکھیں اسی کے نیچے یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ ابن عساکر نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے چونکہ اس کی اسناد میں ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطا مقدسی کذاب ہے اور اس نے عبد الجلیل سے مروی روایت کی اور وہ مجہول ہے، یعنی یہ روایت جس سے لی گئی وہ کذاب ہے اور اس کذاب نے جس سے یہ روایت لی وہ مجہول ہے۔ یعنی اتنا گھٹیا درجے کی روایت کو ان لوگوں نے اس قدر بڑھا چڑھا کے عوام میں پیش کیا کہ آج ہر خلفائے ثلاثہ کا چاہنے والا اس روایت کو اپنی زبان پہ سورہ فاتحہ سے زیادہ رٹ کے بیٹھا ہوا ہے۔ چونکہ یہ حضرت ابو بکر کی شان میں ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، لیکن اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل میں یا آپ کے مصائب میں کوئی چیز اہل سنت کی کتابوں سے پیش کی جائے اگرچہ وہ صحیح سند سے ہی ہو تو یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ دوسری جو روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت عمر ابن خطاب صاحب کی ہے۔ ان کے بارے میں ایک مشہور اور معروف روایت جو من گھڑت ہے، بالکل من گھڑت، بالکل جھوٹی روایت ہے، اسے آگے سے پیش کر دیتے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یہ جناب ہوتے، عمر صاحب ہوتے۔ اس روایت کے تعلق سے میں اہل سنت کی کچھ کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے جامع ترمذی شریف، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 543 اور حدیث نمبر ہے 3458۔ اسی روایت کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور اس کی سند کے لحاظ سے وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غریب ہے، یہاں پر آپ ملاحظہ فرماتے جائیں کہ امام ترمذی نے اسے غریب فرمایا۔ اب یہاں پہ اگلی کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں، امام احمد ابن حنبل کی فضائل صحابہ، صفحہ نمبر اس کا ہے 221 اور حدیث نمبر ہے 676۔ یہاں پر الفاظ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم میں مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر تم میں بھیجے جاتے، یعنی کہ اگر
میں رسول بن کر نہ آتا تو میری جگہ کون آتے؟ یہ عمر میاں آتے۔ ابھی بتاتا ہوں میں عمر میاں صاحب کے جو کارنامے، ان میں سے ایک جھلک انشاءاللہ وہ بھی دکھاتا ہوں۔ اگر رسول نہ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی جگہ پہ رسول کسے بنا کے بھیجا جاتا؟ عمر میاں صاحب کو۔ اور آپ ذرا اس کی تحقیق میں دیکھیں، اسنادہ ضعیف، یہ ضعیف سند سے ہے۔ تیسری کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں العلل للخلال، صفحہ نمبر 190 پر اسی روایت کو، یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو اس کے بعد یہ تحقیق میں صفحہ نمبر 191 پر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ایک راوی ہے عقبہ بن حارث، جس کے بارے میں انہوں نے واضح فرمایا کہ یہ منکر الحدیث تھا، یہ منکر الحدیث تھا۔ چوتھی کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں محمد ناصر الدین البانی صاحب کی ضعیف و سنن الترمذی۔ اس کتاب میں ناصر الدین البانی صاحب نے ان روایات کو جمع کیا ہے جو بالکل ضعیف ہے۔ ضعیف روایت کو اکٹھا کر کے صفحہ نمبر 685 پہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3686 کے تعلق سے لو کان بعدی نبیًا لکان عمر، ہے نا، کہ یہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں کتاب السریعہ، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 1898 اور 99، اور حدیث نمبر 1371، 72 اور 73 پر اس روایت کو انہوں نے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تینوں سندیں ضعیف ہے، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ بالکل ضعیف ہے۔ اور اسی سلسلے کی آخری کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں معجم الکبیر امام طبرانی کی۔ معجم الکبیر کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 180 اور حدیث نمبر 475 پر اسی روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یہ عمر میاں صاحب ہوتے، اور اس کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ المختصر کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں خلفائے ثلاثہ کے تعلق سے وہ جو مشہور کی ہوئی روایات ہیں ان پر کبھی آپ کی تحقیق آنا نظر کیوں نہیں جاتی، کہ جو بالکل گھٹیا درجے کی روایات ہیں، لیکن پھر بھی آپ اصحاب ثلاثہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے چاہے ضعیف اور منکر روایتوں کا بھی اگر سہارا لینا کیوں نہ پڑے تو آپ اس کا سہارا ضرور لیں گے۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک صحیح سند سے روایت پیش کر دیتا ہوں، اسے پڑھیے اور حضرت عمر کے فضائل سناتے رہیے۔ ملاحظہ فرمائے میں کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نیشا پوری کی۔ المستدرک علی الصحیحین کی یہ عربی جو اس کا نسخہ ہے اس کی جلد نمبر ہے 3، صفحہ نمبر 581، باب ہے فتح خیبر، اور حدیث نمبر ہے 4397 اور 98۔ اور اسی کتاب المستدرک علی الصحیحین کا جو اردو ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 105 ہے، حدیث نمبر ہے 4340 اور 41۔ یہاں پر صحیح سند سے حضرت عمر کی فضیلت موجود ہے جسے آپ کبھی نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر کا کارنامہ سنیے، یہ وہ حضرت عمر ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ میدان میں اگر آ جاتے تھے تو ایسے کی تیسی کر دیتے تھے، وہ ایسے تلوار چلاتے تھے، وہ ویسے تلوار چلاتے تھے، تو وہی تلوار وہ جو چلانے کا ہنر تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ تلوار بازی کا ہنر میں آپ تک بھی پہنچا دوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف روانگی کی، رسول اللہ خیبر کی طرف تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو آپ نے حضرت عمر کو ان کے شہر یا ان کے محل کی طرف بھیجا، حضرت عمر کو خیبر کی طرف بھیجا، کس لیے؟ پکوڑے کھانے نہیں، جنگ کرنے کے لیے، وہاں پہ لڑائی کرنے کے لیے بھیجا، اور ان کے ہمراہ صحابہ کو بھی بھیجا۔ انہوں نے جنگ کی اور ایسی جنگ کی خدا کی قسم ایسی جنگ کی کہ امام نیشا پوری کو لکھنا پڑا کہ ایسی جنگ کی کہ حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، ایسی جنگ کی، اور یہ لوگ ایک دوسرے کو بزدل قرار دیتے ہوئے لوٹ کر واپس آئے
اور اگلی روایت میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے خیبر کے دن حضرت عمر کو علم عطا فرمایا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گئے، لیکن آپ لوٹ کر آئے اور آپ اپنے ساتھیوں کو اور ان کے ساتھی آپ کو بزدل کہہ رہے تھے۔ اب یہ حضرت عمر نے ایسی کون سی تلوار بازی کا ہنر دکھایا تھا کہ حضرت عمر کے ساتھی حضرت عمر کو بزدل کہہ رہے تھے، اور حضرت عمر کے ساتھیوں نے کیسا جرت مندانہ کمال دکھایا ہوگا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ تم لوگ بزدل ہو۔ اب اس کی سند کے لحاظ سے ذرا چیک کیجئے، سند کے لحاظ سے کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم کے نزدیک صحیح ہے، مگر شیخین نے اسے اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر کا ایک عظیم کارنامہ موجود ہے خیبر کا، جسے آپ کبھی نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ فضیلت ہے حضرت عمر کی۔ حضرت عمر کا کمال دیکھیے کہ جب وہ خیبر کی طرف جاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کون سا ایسا تلوار کا ہنر دکھاتے ہیں، وہ کیسی ایسی تلوار بازی کرتے ہوں گے، اور کتنے دشمنوں کو انہوں نے مار گرایا ہوگا، کتنوں کو انہوں نے بھگا دیا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ واپس پھر بھاگ کے چلے آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایک مصرع زبان پر آ گیا تو دل چاہتا ہے کہ وہ مومنین کے سماعتوں کے نظر کر دوں۔ ذکر کرار سنانے میں مزہ آتا ہے، جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے، اور ہم کو اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، مگر کون بھاگے تھے بتانے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اور واقعی میں یہ حضرت عمر کی شان ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ میدان میں کرار ہو کر مقابلہ کرتے تھے، پلٹ پلٹ کے وار کرتے تھے، پلٹ پلٹ کے وار کرتے تھے، اور یہ حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے آ جاتے تھے۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی امام مسلم اور امام بخاری کے لیول کی کتاب میں یہ موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ امام مسلم کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، تو اسے آپ کب اپنے جلسوں کے اندر اسے فضائل کے طور پہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ زمانہ لاکھ کوشش کر لے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو چھپانے کی، اسے گھٹانے کی، اسے مٹانے کی، نہ اہل بیت کل کسی سے گھٹے تھے، نہ اہل بیت آج کسی سے گھٹے ہیں، نہ اہل بیت آنے والے کل میں کسی سے گھٹ سکیں گے۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے فضائل، جس کے کمال، جس کی شان، جس کی برتری، جس کی عظمت، جس کی بلندی، جس کا تقدس، جس کی عصمت، جس کی رفعت، جس کی امامت، جس کی شوکت اللہ نے اپنے قرآن میں محفوظ رکھی ہے۔ اور جن خلفائے ثلاثہ کو بنو امیہ کے چاہنے والے بچانے کی واہیات اور ناکام کوشش کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، ایک دن وہ ضرور آنا ہے کہ زمانے کا امام ظہور فرمائے گا اور تمام حساب صاف کر دے گا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔